ہاں جی، لام مشدد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو 3 دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد۔ یہ شد جس بھی حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کا نام مشدد ہو جاتا ہے۔ اب یہ شد لام کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا لام مشدد، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ چھوٹی سی جو دال نما ہے اس کا نام ہے جزم، جس حرف کے اوپر بھی آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ شاد والا حرف بھی اپنے پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، جزم والا حرف بھی اپنے پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ہاں جی، پہلے ہم نے لام کیا کرے گا؟ واؤ کو اپنے ساتھ ملائے گا، کیسے؟ واؤ لام زبر ول۔ اب یا جو ہے یا سکین، یہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملائے گا، کیسے؟ لام یا زبر لئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں آپس میں ملے ہیں، ولی، واو لام کے ساتھ، لام یا کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، سورۃ الشمس کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے، تو چلو دھیان اور توجہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واو متحرک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ واو متحرک کس کو کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کا نام حرکت ہوتا ہے، اور یہ زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کا نام متحرک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو زبر والی حرکت ہے یہ واو کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واو متحرک، ٹھیک ہے۔ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہر لفظ کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے دیکھا کرنا ہے کہ یہ لفظ آگے ملنے والا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم واو پڑھنے لگے ہیں تو آگے دیکھا ہے تو آگے نون مشدد ہے۔ نون مشدد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اوپر 3 دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد، اور یہ جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے مشدد، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا نون مشدد۔ پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے، واو کو اس شد والے حرف یعنی نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسرا ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جب شد نون کے اوپر آ جاتی ہے تو نون پہ ساتھ ہمیشہ ہی غنہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے ساتھ ساتھ نون پہ غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات شد کی یہ ہوتی ہے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ تو یہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے، دوسرا اس کے اوپر جو اپنی حرکت لگی ہوتی ہے یہ وہ والی پڑھی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ واو نون زبر ون، غنے کی سمجھ آ گئی نا۔ اب ہم نے واو کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے جو بعد میں کھینچا ہے، اس کو ناک میں سے آواز نکالی ہے، اس کا نام ہے غنہ، ون۔ نون زبر نا، ون نا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں، آگے ہا بھی متحرک ہے، ہا کے اوپر زبر والی جو حرکت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہاں جی، یہ اب دیکھیں کہ یہ ہے الف، الف سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زبر، ہاں کے اوپر زبر ہے، الف سے پہلے زبر آئی نا۔ الف سے پہلے جہاں بھی آپ کو زبر آئے نظر آئے تو ہم نے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا، ون نا ہا۔ اب دیکھیں را کے نیچے کیا آ گئی ہے؟ زیر۔ را اگر زیر والی ہو تو اس را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، یعنی را پڑھتے وقت اس کو پر پڑھیں گے، جب اس کا آخری فائنل آواز نکلے گی اس کو ہم نے باریک کر کے نکالنی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ را زیر ری، ون نہاری، ٹھیک ہے۔
ایک ایک بات جو روز کے سبق میں آتی ہے، یہ بار بار یہ والی باتیں آتی ہیں، لیکن میں بار بار اس لیے بتاتی ہوں، کوئی نیا ہوتا ہے سبق سننے والا، تاکہ اس کو یہ پہلی بات کی سمجھ نہیں ہوگی تو اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے روز یہ باتیں بتاتی ہوں تاکہ جو کوئی نیا سننے والا بھی ہو اس کو بھی اس بات کی بار بار سننے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھیے، آگے ہے الف۔ الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یا الف کے اوپر جزم آ جائے تو اس الف کو ہم نے حمزہ بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف کے نیچے زیر والی حرکت آ گئی ہے، اب ہم نے اس الف کو کیا بنانا ہے؟ حمزہ بنانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای۔ آگے ہے رال۔ رال کو ایک تو ہم نے سختی سے ادا نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر زبر والی جو حرکت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی آگے الف آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا پیچھے بھی پڑھا تھا کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رال الف زبر را، رال الف زبر را، ایرا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں جیم کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ جیم کے اوپر اپنی تو زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، لیکن آگے جو ہے لام مشدد ہے، کہ شد کی وجہ سے لام کا نام کیا ہو گیا ہے؟ مشدد۔ اب یہ لام مشدد ہے، اب یہ مشدد جو حرف ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملائے گا، ٹھیک ہے۔ جیم کو اب ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے۔ جیم لام زبر جل، ٹھیک ہے، جل۔ اب لام کے اوپر اپنی کھڑی زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام کھڑی زبر لا، جلا۔ آگے ہاں کے اوپر زبر والی حرکت ہے، آگے بھی الف ہے، الف سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا، جلا ہا۔ وقف کی صورت میں اب ہم نے اس کو یعنی ویسے ہی رہنے دینا ہے، کیونکہ آخر والا حرف ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے۔ جو الف ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ سے ہی ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہی ساکن ہے، اس لیے اس میں کچھ تبدیلی نہیں کرنی، صرف ہم نے اپنے لہجے میں تبدیلی کرنی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف جلاہا، جلاہا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھتے ہیں۔ آگے پھر واؤ متحرک ہے، واؤ کے اوپر زبر جو ہے زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے تو واؤ متحرک ہو گیا۔ آگے جو یہ درمیان الف ہے نا اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے شد ہے۔ اب ہم نے اس واؤ کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ واؤ لام زبر ول، ٹھیک ہے۔ اب لام کے اوپر اپنی زبر ہے، لیکن جب آگے دیکھا ہے تو یا ساکن ہے، تو جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، جیسے شاد والا حرف جو پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو چھوٹی سی دال نما جزم ہے، اس کا نام جس کے اوپر آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اس کو ساکن کر دیتی ہے۔ ابھی یا ساکن ہے تو یہ پچھلے والا جو لام ہے وہ یا کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بار آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، یا ساکن کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہو گیا، یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ تو لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ تو اب کیسے پڑھنا ہے؟ لام یا زبر لئی، جی ہے نرمی کے ساتھ، لئی ولی۔ آگے ہے لام متحرک، لام کے نیچے زیر والی حرکت ہے، تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ لام زیر لی ولیلی۔ ہاں جی، آگے دیکھیں یہ الف ہے، الف کے نیچے زیر آ گئی تو اب ہم نے اس الف کو حمزہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر ای، زال نرمی والا حرف ہے، زال کے آگے الف آ گیا، الف سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ زال الف زبر را، ایرا۔ ہاں جی،
آگے دیکھیں یا متحرک ہے، یا کے اوپر زبر والی حرکت ہے. اگر غین ساکن ہے، غین کے اوپر جزم آ گئی ہے، جو چھوٹی سی دال نما لگی ہوئی ہے اس کا نام جزم ہے. یہ غین کے اوپر آنے کی وجہ سے غین ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، پچھلے والے یا کو غین ساکن کے ساتھ ملانا ہے. یا غین زبر یاؤ. ٹھیک ہے، شین کے اوپر آ گئی کھڑی زبر، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. شین کھڑی زبر شا، یاؤ شا. آگے دیکھیں ہا کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ہا الف زبر ہا، یاؤ شا ہا. اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے. وقف کی صورت میں الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی سوائے لہجے کے. اب ہم نے اپنے لہجے میں تبدیلی لے کے آنی ہے. آگے وقف یاؤ شاہ. وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کا ایک دفعہ مکمل ہو جانا، تو ہم نے اپنا لہجہ بھی ایسے بنانا ہے کہ ہماری بات یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے. چلیں جی، اب ہم نے یہاں تک اپنا یعنی توڑ کے ساتھ پڑھا ہے. اب ہم اس کی روانگی کریں گے، تو دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الشمس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا.